ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فاخرہ بیگم کی ضد اور انا ان کا بہت بڑا نقصان کرنے والی ہے۔ انہیں اپنی بیٹی کی پسند صرف اس لیے بری لگ رہی ہے کہ فہد ایک چھوٹے سے گھر سے تعلق رکھتا ہے، اور فاخرہ بیگم اگر فری کی شادی فہد سے کر دیتی ہیں تو ان کی بزنس کمیونٹی، سوشل سرکل اور رشتہ دار سبھی ان کا مذاق اڑائیں گے کہ اتنی امیر ہوتے ہوئے فاخرہ بیگم نے اپنی بیٹی کی شادی ایک لوور مڈل کلاس فیملی میں کر دی، بجائے یہ سوچنے کے کہ میری بیٹی فہد کے ساتھ خوش ہے۔ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں۔ بہرحال جب فہد کی ماں ان کی تمام شرائط مان لیتی ہے، جس میں وہ کہہ دیتی ہیں کہ فری کو بزنس یا گھر میں سے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اگر آپ کو پھر بھی یہ رشتہ منظور ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اب فہد کی ماں بھی بہت دور اندیش عورت ہیں، گھر جا کے اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ فاخرہ بہت تیز بنتی ہے، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ یہ تمام شرائط صرف تمہیں اور مجھے آزمانے کے لیے کر رہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب ہم یہ سنیں گے کہ فری جہیز میں کچھ نہیں لائے گی اور اس کی جائیداد میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں تو ہم رشتے سے انکار کر دیں گے، لیکن میں بھی کل ہی انہیں کال کر کے کہوں گی کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، کیونکہ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ آخرکار فاخرہ بیگم اپنی بیٹی کو اس کا حصہ تو دیں گی ہی۔ فہد اپنی ماں کی سمجھداری پہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ فری نے تو مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارے چھوٹے گھر میں نہیں رہوں گی، اپنے بھائیوں سے کہوں گی کہ مجھے ایک بڑا سا فلی فرنشڈ گھر اور ایک بڑی گاڑی دیں تاکہ میں اور تم وہاں خوش رہ سکیں۔ تو فہد کی ماں کہتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، بس ہمیں بہت سکون سے یہ چال چلنی ہوگی اور فاخرہ بیگم کو اس طرح سے مات دینی ہوگی کہ انہیں لگے کہ شاید وہ جیت رہی ہیں لیکن بری طرح سے ہار جائیں۔ اب نیکسٹ ڈے جب فہد کی ماں فاخرہ بیگم کو کال کر کے کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی تمام شرائط منظور ہیں تو فاخرہ بیگم تو غصے سے لال پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دردانہ پر ہی غصہ نکالتی ہیں کہ تمہارا مشورہ تو بالکل بیکار گیا، وہ عورت تو بہت چالاک ہے، ابھی بھی فری کو اپنی بہو بنانے کو تیار ہے۔ تو دردانہ تو پہلے ہی چاہتی ہے کہ فری کی زندگی اذیت میں گزرے، اسی لیے اپنی بہن سے کہتی ہے کہ باجی اگر فری وہاں پر شادی کرنے کے لیے بضد ہے تو آپ کر دیں شادی، جب کچھ عرصے تنگ ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا، فری خود ہی اپنے اس ڈیسیژن پہ بہت پچھتائے گی، جب وہاں تنگ ہوگی تب مزہ آئے گا۔ فاخرہ بیگم تو ایک دم سے اپنی بہن کو دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہیں کہ کیا یہ دل میں یہ سوچ کے خوش ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کل کو تنگ ہو، اس لیے دردانہ کی اچھی خاصی انسلٹ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کے بولا کرو، تم میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ بہرحال فاخرہ بیگم ابھی بھی اپنی آخری چال چلنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ فہد کی ماں یہی سمجھ رہی ہے کہ زبانی کلامی ہی تو بات ہوئی ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو فری کو اس کا حصہ ملے گا ہی۔ اس لیے وہ اپنے لائر کو کال کر کے کاغذات تیار کرنے کا کہتی ہیں جس میں صاف مینشن ہو کہ فری کا کاروبار میں یا پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عفان کو اپنی ماں پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آخر وہ اپنی بیٹی کی پسند کے آگے اتنی ضد لگا کے کیوں کھڑی ہیں۔ فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ تم میرے معاملات میں نہ بولو، تم نے اپنی مرضی کر لی ہے نا، اب میں اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچتی ہوں کیا کرتی ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اگلے ہی دن فہد اور اس کی ماں کو بلاتی ہیں تاکہ انگیجمنٹ کی ڈیٹ طے ہو سکے، لیکن اس سے پہلے بتا دیتی ہیں کہ یہ کاغذات ہیں جس میں صاف مینشن ہے کہ فری کا کاروبار میں کوئی شیئر یا پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور منگنی سے پہلے میری ایک شرط اور بھی ہے، میری بیٹی اس چھوٹے سے ڈربا نما گھر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ کو وہ گھر چھوڑنا ہوگا اور ایک بڑا گھر کرائے پہ لینا ہوگا۔ فہد کی ماں پریشان ہو کر کہے گی کہ ہم بڑے گھر کا کرایہ کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں۔ فاخرہ بیگم کہتی ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ فری کو واقعی اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو اتنی سی بات تو آپ کو میری ماننی ہوگی۔ فہد اور اس کی ماں دونوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ پاس بیٹھی فری بھی فہد کی طرف دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتی ہے کہ اس نے تو فہد سے جب اپنی اور اس کی شادی کی بات کی تھی تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اسی لیے اپنی ماں سے غصے میں کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیسے کر سکتی ہیں، بھائیوں نے بھی تو اپنی پسند کی شادی کی ہے، اس کے باوجود بھی انہیں آپ شیئرز بھی دے رہی ہیں کاروبار میں سے اور پراپرٹی میں سے حصہ بھی۔ تو فاخرہ بیگم ڈانٹ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے کہ تم بچی ہو، اس معاملے میں نہ بولو۔ فری کہتی ہے میں بچی نہیں ہوں، میری شادی کی بات ہو رہی ہے اور میں اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہوں، آپ کو میرے لیے ایک فلی فرنشڈ گھر دینا ہی ہوگا، جبکہ فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ یہ تو تم بھول جاؤ کہ تمہیں کچھ ملے گا،
ہاں اگر تم میری پسند سے شادی کرتی تو شاید میں اس بارے میں سوچتی، لیکن اب چونکہ تم اپنی پسند سے شادی کر رہی ہو تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی ہی بغیر دولت کے تمہیں اپنانا چاہتے ہیں یا محض دولت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہیں۔ فہد کی ماں کو تو یہ سب سن کے شدید غصہ آتا ہے اور وہیں سنا دیتی ہے کہ فاخرہ بیگم، آپ نے جتنی شرائط کہیں ہم مان گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہمیں لالچی ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ فہد کو لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اینی بہت پریشان ہوتی ہے کہ فری فہد کو پسند کرتی ہے۔ اسے یہ بھی ٹینشن ہے کہ واقعی ہی فری اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکے گی کیونکہ وہ بہت ناز و نعم سے پلی ہے۔ اسی لیے اینی عفان سے بات کرتی ہے کہ مہروز نے میرے نام جو کچھ لگایا تھا اس میں سے میں ایک گھر اور گاڑی فری کو دینا چاہتی ہوں تحفے کے طور پہ۔ عفان کہتا ہے اینی، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ فری تمہارے ساتھ کس قدر بدسلوکی سے پیش آتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم فری کے لیے اتنی کنسرن کیوں ہو، اور دوسرا یہ کہ میں نے مہروز بھائی سے وعدہ کیا تھا ان کے مرنے سے پہلے کہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا اور تمہارا حصہ تمہیں ہی ملے گا، اس لیے تم اپنے حصے میں سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتی، چاہے تم مجھے خود غرض سمجھو یا جو بھی، لیکن جو چیز تمہاری ہے وہ تمہاری ہے۔ اور جہاں تک فری کی بات ہے تو تم بے فکر ہو جاؤ، ممی جتنی مرضی ضد کریں میں اپنی بہن کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ اب ایک طرف تو گھر میں یہ سب ٹینشنز چل رہی ہیں، دوسری طرف دردانہ کو ایک ہی فکر ہے کہ آئمہ شہریار سے جتنے ہو سکتے ہیں پیسے نکلوا لے۔ آئمہ کو سمجھاتی ہے تو وہ بھی شہریار کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ فری کی منگنی کے دن قریب ہیں تو مجھے جو ڈریس اور جیولری خریدنی ہے اس لیے آپ اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیں۔ شہریار کہتا ہے کہ ابھی لاسٹ ڈیز تم نے اتنے گولڈ کے سیٹ اور کپڑے خریدے ہیں، میں نے تو ابھی تک تمہیں انہیں یوٹیلائز کرتے نہیں دیکھا، تم انہی میں سے کچھ پہن لو۔ تو آئمہ بھی بدتمیزی پہ اتر آتی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ نے ایمل کے نام پراپرٹی لگائی ہے اور مجھے آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، کریڈٹ کارڈ بھی نہیں دیا اور میرے نام کچھ لگایا بھی نہیں۔ شہریار آئمہ سے کہتا ہے کہ ایمل سے مقابلے کرنا بند کر دو ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ آئمہ بضد ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے ناانصافی نہیں کر سکتے، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، جس پر شہریار کہتا ہے کہ ایمل کا حشر دیکھا ہے نا، اگر اسے میں اپنی زندگی سے اور گھر سے نکال سکتا ہوں تو تمہیں بھی نکال سکتا ہوں، اس لیے اگر میری زندگی میں اور اس گھر میں رہنا ہے تو آج کے بعد کوئی لالچ کی بات میرے ساتھ مت کرنا۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم شہریار کی موجودگی میں ہی عفان سے کہتی ہیں کہ اپنے سسرال والوں کو سمجھا دو، مجھ پر مقدمہ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے، میں ایسا انہیں کیس میں الجھاؤں گی کہ ساری زندگی ان کی بیٹی اپنے باپ کے گھر پہ بیٹھی رہے گی لیکن کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ شہریار تو جب یہ بات سنتا ہے تو اسے شدید غصہ آتا ہے کہ ایمل کے پیرنٹس مقدمے کی بات کر رہے تھے۔ پہلے تو عفان سے کہتا ہے کہ تم ان سے بات کرو کہ آج کے بعد اگر ان لوگوں نے ایسی بات کی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، لیکن عفان کہتا ہے کہ یہ تمہارا اور ایمل بھابھی کا پرسنل میٹر ہے، مجھے اس میں انوالو نہ کرو۔ تو آخر شہریار خود ہی ایمل کو کالز کرتا ہے۔ ایمل تو اس کی کالز اٹینڈ کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر وہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو پلیز بات کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو۔ ایمل کال اٹینڈ کرتی ہے تو شہریار فون اٹھاتے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیتا ہے کہ انکل کی جرت کیسے ہوئی ممی سے یہ کہنے کی کہ وہ ہم پہ مقدمہ کر دیں گے، کیا اتنی ہی بھاری ہو گئی ہو تم اپنے باپ پہ کہ وہ کچھ دن بھی تمہیں اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکا اور تمہیں واپس بھیجنا چاہتا ہے یا پھر مقدمہ کر کے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے، کیا کوئی اور رشتہ مل گیا ہے تمہیں؟ اب جب ایمل یہ سب سنتی ہے تو اسے تو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے تو پہلے ہی اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی شہریار یا اس کی ممی سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا۔ فون بند کرتے ساتھ ہی اپنے ماں باپ پہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بتائے بغیر آخر شہریار کی ممی سے کیوں کانٹیکٹ کیا اور مقدمے کی دھمکی کیوں دی۔ اس کا باپ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹے ہم تو صرف تمہاری خوشی کے لیے یہ سب کر رہے تھے کیونکہ ہم سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی، لیکن ایمل اپنے پیرنٹس کو فیصلہ سنا دیتی ہے کہ میں نے شہریار کے گھر تو کبھی بھی نہیں جانا، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے یہ گھر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری طرف فری کو تو اپنی ماں پہ شدید غصہ ہوتا ہے اور اس دفعہ عفان بھی اپنی بہن کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ دونوں ہی ماں سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس قدر ضد، انا اور غرور کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو فری کو اس کا حصہ دینے میں آخر کیا حرج ہے؟
ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ آپ کو فری سے بہت پیار ہے، آپ اسے خوش دیکھنا چاہتی ہیں، اور دوسری طرف آپ خود ہی اس کی تکلیف کا باعث بن رہی ہیں۔ لیکن فاخرہ بیگم بھی اپنے نام کی ایک ہیں، اپنے بچوں سے کہتی ہیں ضد، انا، غرور، جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لو، لیکن میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں فری کو ایک پائی بھی نہیں دوں گی، اور اگر فہد نے بڑا گھر کرائے پہ نہ لیا تو پھر میری طرف سے انکار ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کروں گی۔ تو اس دفعہ فری بھی پھٹ پڑتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر آپ میں ضد، انا اور غرور ہے تو یہ مت بھولیں کہ میں بھی آپ ہی کا خون ہوں، اور یہ سب چیزیں میرے خون میں بھی شامل ہیں، اور کان کھول کے آپ سب لوگ سن لیں کہ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں فہد سے بڑے گھر کی ڈیمانڈ کروں گی کرائے پہ لینے کی۔ میں کل ہی فہد سے کورٹ میرج کر رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اب فاخرہ بیگم تو اپنی بیٹی کی یہ ہٹ دھرمی دیکھیں گی تو بہت پریشان ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فاخرہ بیگم اپنی ضد سے پیچھے ہٹتی ہیں، یا پھر فری اپنی ماں کو چھوڑ کے فہد کے ساتھ کورٹ میرج کر لیتی ہے، اور کیا اپنی ماں کے خلاف جا کے فہد سے شادی کرنے کے بعد اس کے چھوٹے سے گھر میں خوش رہ سکتی ہے یا نہیں۔ تو ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فری فہد کے ساتھ خوش رہے گی، یا پھر اس کی ماں کی بات سچ ثابت ہوگی کہ اس کی بیٹی چھوٹے سے گھر میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔